دین وائبز، دین کی آواز۔ اللہ تو وہی علم والا اور تے وہی عیب والا، رحمت مکن آج یہ خود پسند دی تھی۔ اللہ رد نہ کر اس چیز کو جس کو آپ نے خود پسند کر لیا۔ جب آپ پسند کر کے خرید چکے ہیں، آپ وہی علم والے اور میں وہی عیب والا، اللہ تو مجھے رد نہ کر، آپ نے خود پسند کیا ہے اور خود سادہ کیا ہوا ہے۔ تو واقعی بات تو ایسی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی اپنے کلمہ گو بندوں کے اوپر رحمت بہت ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم فرماؤں گا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لیکن جس سے محبت کرنی چاہیے اس سے وہ غافل ہوتا ہے۔ محبت کا جذبہ تو ہے، ڈائریکشن تید نہیں ہے، رخ تید نہیں ہے۔ وہ مالک حقیقی کو بھلا بیٹھا اور مخلوق سے اپنا دل لگا بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے، جب پیدا میں نے تمہیں کیا اور رزق بھی میں دیتا ہوں اور تمہارا رب بھی میں ہوں، تو محبت بھی پھر مجھ سے کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ محبت کے 4 درجات ہیں۔ اگر دل کسی کی طرف مائل ہونا تو اس کو کہتے ہیں رغبت، یہ محبت کی پہلی تیج ہے۔ اس بندے کو کلام کے ساتھ رغبت محسوس ہوتی ہے، پھر رغبت جب بڑھتی ہے تو اس چیز کو حاصل کرنے کو دل چاہتا ہے، اس کو طلب کہتے ہیں۔ چنانچہ انسان اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اسے اچھی لگتی ہے، پھر یہ طلب جب بڑھتی ہے تو اس کو محبت کہتے ہیں۔ محبت کا معنی یہ کہ اس کے بغیر چین نہیں آتا، سکون نہیں ملتا، وقت نہیں گزرتا، اس کے پاس رہنے کو دل چاہتا ہے، اس سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے۔ یہ محبت انسان کے اندر جب آ جاتی ہے تو بندہ اپنے محبوب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر یہ محبت بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے، حتیٰ کہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ محب اپنے محبوب کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ یعنی محبت کسی کی اتنی بڑی کہ انسان نے محبت سے مغلوب ہو کر اس کے قدموں پہ سر رکھ دیا، اپنے محبوب کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو عبادت سب سے اونچا درجہ ہے، رغبت، پھر طلب، پھر محبت، پھر عبادت۔ اور اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ میرے بندو، دنیا میں تمہارے دل میں جو محبت کا سب سے آخری درجہ ہوگا وہ صرف میرے لیے ہوگا، اور اس محبت میں میں کسی اور کو شریک نہیں ہونے دیتا۔ تم میرے ساتھ اقرار کرو، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ کے ساتھ بہت بڑا وعدہ کر لیتا ہے، اتنا بڑا وعدہ کہ اس کلمے کو پڑھنے والے بندے کے زندگی کے کتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ 100 سال اس نے کفر کیا، شرک کیا، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو فرشتہ اس عمل کو لے کے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے آسمانوں پہ جاتا ہے، تو اوپر سے نیچے آنے والے ایک فرشتے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، دونوں آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ تو اوپر سے نیچے آنے والا فرشتہ پوچھتا ہے، بھئی تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہتا ہے جی کہ ایک بندے نے کلمہ پڑھا اور میں اس کا عمل اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر یہ پوچھتا ہے آپ نیچے کہاں جا رہے ہو؟ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا میں اس بندے کو مغفرت اور بخشش کی خوشخبری دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو مدینہ طیبہ میں پہلا خطبہ آپ نے دیا تو آپ نے پہلے خطبے میں فرمایا، اے لوگو، احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں دنیا میں یہ نعمتیں کس سے عطا کی ہیں؟ تو حق بنتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ بینائی کس نے دی؟ سماعت کس نے دی؟ عقل کس نے دیا؟ کھانا پینا کس نے دیا؟ بیوی بچے کس نے دیے؟ صحت کس نے دی؟ تو سب کچھ تو ہمیں اللہ نے دیا، تو حق بھی اللہ کا بنتا ہے کہ ہم اس سے محبت کریں۔
اگر اللہ ہمیں آنکھیں نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، اگر اللہ ہمیں سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، اللہ ہمیں زبان نہ دیتے تو ہم گنگے ہوتے، عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے، کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، کھانا نہ دیتے ہم بھوکے پیاسے ہوتے، ہمیں اللہ تعالیٰ گھر نہ دیتے ہم بے گھر ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے، اللہ صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اللہ ہمیں مال نہ دیتے ہم فقیر ہوتے، اللہ ہمیں دنیا میں عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے۔ آج جو عزتوں بری زندگی دنیا میں گزارتے پھر رہے ہیں، یہ اس مالک کا کرم اور احسان ہی تو ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے محبت کریں اور ٹوٹ کے محبت کریں، جتنی محبت کر سکتے ہیں اتنی محبت کریں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک اور بات فرمائی، احب اللہ بکل قلوبکم، لوگو اللہ سے پورے دل کے ساتھ محبت کرو، ادھورے دل سے محبت نہ کرو۔ اللہ نے کسی بندے کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، ایک نفس اور شیطان کو دے دے اور دوسرا رحمان کو دے دے۔ فرمایا نہ، دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے، اب یہ دل اللہ کے لیے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سے محبت کریں اور ٹوٹ کے محبت کریں، اتنا کر سکتے ہیں اتنی محبت کریں۔ جس بندے نے محبت کو حاصل کر لیا اس نے مقصد زندگی کو پورا کر لیا۔ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں اپنے مقصد کی زندگی گزار رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑ لیا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ یہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس بندے کی زندگی ہدایت والی زندگی ہوتی ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ محبت کے 10 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے الصفوہ، یہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی منزل تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اور دوسری منزل ہے خلہ، خلیل کہتے ہیں دوست کو، تو خلہ دوستی کو کہیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منزل تھی۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام تو اپنا خلیل بنا لیا۔ پھر تیسری منزل ہوتی ہے زہد فی الدنیا والرغبہ فی الآخرہ، کہ دنیا سے انسان زہد اختیار کرے اور آخرت کی طرف انسان کی رغبت ہو جائے۔ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا مقام تھا۔ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار۔ پھر چوتھی منزل ہے تقوی کی، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی منزل تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا گیا۔ پھر پانچویں منزل ہے صدق کی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی منزل تھی۔ اللہ فرماتے ہیں یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف جو سچے ہیں۔ پھر چھٹی منزل کو کہتے ہیں قرب، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ساتویں منزل صبر کی تھی اور یہ ایوب علیہ السلام کی منزل تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ پھر آٹھویں منزل ہے استغفار کی، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی منزل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، انہوں نے اپنے رب کے سامنے استغفار کیا۔ پھر نویں منزل ہے اوبا، یہ سلیمان علیہ السلام کی منزل تھی۔ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور 10ویں منزل ہے ذکر النعمہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی منزل تھی۔ اللہ فرماتے ہیں یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک۔ اب ان تمام ارکان کو جمع کریں تو یہ جو کشتی بنتی ہے، جو مجموعہ بنتا ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اور یہ محبت مقام تھا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں یا ایمان والو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ یعنی تم تو عاشق بنے پھرتے ہو نا، تم میری اتباع کرو گے، سنت کی پابندی کرو گے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ دیکھیں یہ عجیب بات ہے، بندہ اللہ سے محبت کرے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ ہم عاجز ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، بندے ہیں، تو ہم تو اللہ سے محبت کریں گے کہ اس کے سوا ہمارا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اللہ تو غنی ہے اور مالک الملک ہیں، اللہ بندے سے محبت کریں یہ عجیب بات ہے، روک کی بات ہے۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے سے اللہ بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اے اللہ سے محبت کرنے والو، تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے، تم اللہ کے محب بننے کی بجائے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، تم اللہ کے معشوق بن جاؤ گے۔ یہاں رتبہ عطا کیا اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چنانچہ ایک درجہ ہے خلت کا، خلیل کا، اور ایک درجہ ہے حبیب کا۔ ان میں فرق یوں سمجھ لیں کہ ایک مرید ہے اور ایک مراد ہے۔ جو حبیب ہے وہ مراد ہے اور جو خلیل ہے وہ مرید ہے۔ قرآن مجید میں آپ اس کی 3 مثالیں میں پیش کرتا ہوں۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی، کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرمائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، مانگا نہیں ہے، بن مانگے خوشخبری عطا فرما دی۔ اے میرے محبوب آپ تو اللہ نے اگلے پیچھے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پھر خلیل کو دعا مانگنی پڑی ولا تخزنی، اے اللہ مجھے رسوا نہ فرمانا۔ اور نبی علیہ السلام کا رتبہ دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ اپنے حبیب کو اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو قیامت کے دن رسوا نہیں فرمائے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بھی بچا لیجئے اور میری اولاد کو بھی بچا لیجئے کہ ہم بتوں کی پرستش نہ کریں، دعا مانگی۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا احسان دیکھیے، فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی حبیب کا مقام بہت بلند تھا، اللہ نے ان پر اپنی سب جو ہے وہ نعمتیں فرما دی تھی اور ان کو سب سے بلند رتبہ عطا فرما دیا۔ اب نبی علیہ السلام کو جو محبت ملی اللہ کی، تو نبی علیہ السلام نے امت کو بھی یہی سکھایا کہ بھئی تم اس محبت میں سے حصہ پاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام میں سے بہت سے صحابہ نے اللہ کی محبت میں سے حصہ پایا۔ ان میں سب سے آگے جو نکل گئے وہ سیدنا ابوبکر صدیق لانو تھے۔ سیدہ صدیق لانو فرماتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر لانو کو لوگوں پر نماز اور روزے کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں تھی کہ وہ روزے زیادہ رکھتے تھے، یہ نمازیں لپی پڑتے تھے، ان کو فضیلت اس محبت کی وجہ سے تھی جو اللہ نے ان کے دل میں پیدا کر دی تھی۔ تو ان کے دل میں اللہ کی محبت ایسی تھی کہ اس محبت کی وجہ سے وہ سارے لوگوں میں سے بازی لے گئے۔ یہ محبت ہی عجیب چیز ہے، بندے کو بے حال کر دیتی ہے۔ چنانچہ دگنی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کلہم یفرون من الحساب، ہر بندہ حساب سے فرار اختیار کرتا ہے، بچتا ہے، یا اللہ حساب نہ لینا، حساب نہ لینا۔ وَأَنَا أَتَمَنَّى الْحِساب، اور میں تمنا کرتا ہوں کہ اللہ میرا حساب لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کسی نے پوچھا کہ شیولی یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا لیس حبیبی یکون مخاطبی، اگر اللہ میرا حساب لیں گے تو کیا اللہ مجھ سے مخاطب نہیں ہوں گے؟ اور وہ رحیم ہے، اگر وہ اسے یہ بھی کہہ دیں گے نا کہ تم جہنم کے اندر چلے جاؤ تو ان کے خطاب کا مزہ مجھے اس سے بھی زیادہ آئے گا۔ چنانچہ جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت بھر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں انظر الیہ فی کل یوم 70 نظرۃ، کہ میں ایسے بندے کے دل کو ایک دن میں 70 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں، جیسے ماں ہر دن میں اپنے بچے کو درجنوں مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ اسی طرح جو بندہ اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھر لیتا ہے، اللہ اس بندے کے دل کو ایک دن میں 70 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کی تجلی فرمائے اور بندے کا دل اس کو برداشت کر لے۔ یہ محبت کی جو کیفیت ہے نا، یہ ایک آگ ہے جو انسان کے سینے میں جل جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ اگر میں آپ کی نافرمانی کروں تو آپ کیا کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں تیرے اوپر ایک ایسی آگ کو مسلط کروں گا جو تجھ سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ تو جہنم نے پوچھا اللہ کون سی آگ مجھ سے تیز ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میری محبت کی آگ جہنم کی آگ سے بھی زیادہ تیز ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ مومن جب قیامت کے دن پل صراط سے گزرنے لگے گا تو جہنم کی آگ کہے گی اسرے یا مومن، مومن جلدی گزر، ان نورک اطفاء ناری، تیرے دل کے نور نے میری آگ کو بچا دیا۔ یہ محبت کی آگ ایسی ہے جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے، اس کو کھا جاتی ہے۔
اب بتائیے کہ ایسی آگ کو جو بندہ برداشت کرتا ہے اپنے دل میں، وہ کتنا بڑا عظیم انسان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرما دے۔ لوگوں کو تو مخلوق کی محبت چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ چنانچہ ایک آدمی گزرا ہے، اس کا نام تھا قیس۔ قیس کہتے ہیں عقل مند کو، پورا نام کتابوں میں لکھا ہے قیس ابن ملو ابن مزاحم، یہ اس کا پورا نام تھا۔ اب یہ نوجوان سمجھدار تھا، عقل مند تھا، لیکن یہ اپنی چچا زاد بہن کے اوپر عاشق ہو گیا۔ اور وہ چچا زاد بہن بھی کیا تھی؟ رنگ کی کالی تھی، اور کالی ہونے کی وجہ سے اس کا نام ماں باپ نے لیلا رکھا تھا، لیلا بنت مہدی ابن سعد، کزن تھے دونوں آپس۔ اب اس بندے کی محبت کے تذکرے گاؤں سے نکل کے شہروں تک پھیلے، تو ایک مرتبہ باپ نے کہا کہ قیس، تیری بدنامی کی وجہ سے مجھے بہت ذلت اٹھانی پڑتی ہے، تو کیا ایک لڑکی کے پیچھے لگ گیا ہے اور تو نے خاندان کی عزت کو دبا لگا دیا، چل میرے ساتھ حرم میں اور چل کے اس محبت سے توبہ کر۔ تو یہ قیس اپنے باپ کے ساتھ حرم میں چلا گیا۔ بیت اللہ کے پاس پہنچ کے والد نے کہا کہ توبہ کر اس محبت سے، تو اس نے غلاف کعبہ کو پکڑ کے ایک شعر پڑھا، الہی تبت من کل المعاصی، الہی تبت من کل المعاصی ولیکن حب لیلا لا اتوب، اے اللہ ہر گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں، لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ اب جب اس سے یہ الفاظ کہے تو اس کے والد نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، یہ کیا بدتمیزی ہے، میں لے کے آیا ہوں کہ توبہ کر، اور یہ کہتے ہیں کہ ولیکن حب لیلا لا اتوب۔ تو سمجھدار تو تھا ہی تھی، اس سے جب دیکھا کہ والد نے خفا ہو کے دیکھا ہے تو اگلا شعر پڑھا، الہی لا تسلبنی حبہا ابدا، اے اللہ اس لیلا کی محبت کبھی میرے دل سے سلب نہ کرنا، وَيَرْحَمَ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ، اور جو میری دعا پر آمین کہہ دے اللہ اس بندے کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ یعنی اگر میرے ابو آمین کہہ دے تو اللہ میرے ابو کی بھی مغفرت فرما۔ تو یہ ایسا پاگل تھا اس محبت میں۔ جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابی معاویہ رضی اللہ عنہ سے سلو کر لی اور حکومت کے معاملے میں ان کے حق میں دستبردار ہو گئے، تو حسن رضی اللہ عنہ بہت خوش تھے کہ میں نے حکومت ان کے سپرد کر دی جو اس کے زیادہ اہل تھے۔ ایک دفعہ جا رہے تھے مکہ مکرمہ میں تو قیس صاحب آگے سے مل گئے، تو حسن رضی اللہ عنہ نے روکا، قیس کیا حال ہے، کہاں جا رہے ہو، دیکھو میں نے کتنا اچھا کیا، حکومت دل کو سچتی تھی، میں نے حکومت ان کے حوالے کر دی اور خود میں ایک طرف ہو گیا ہوں۔ تو قیس خاموش کھڑا سن رہا ہے، تو حضرت اللہ عنہ نے فرمایا چپ کیوں کھڑا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ کہنے لگا جی کہ میں سوچ رہا ہوں حکومت تو لیلا کو سجتی ہے۔ انہوں نے فرمایا انت مجنون، تو مجنون ہے۔ اس کے بعد اس کا نام قیس کی بجائے مجنون ہو گیا کہ یہ پاگل تھا اس سے پیچھے۔ اگر مخلوق کی محبت انسان کو ایسا پاگل کر دیتی ہے تو اللہ کی محبت تو پھر انسان کو پتہ نہیں کس کیفیت پہ پہنچاتی ہو۔ مجنون جب فوت ہوا تو کسی کو خواب میں نظر آیا، اس نے مجنون آگے کیا بنی، کہنے لگا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے فرمایا کہ میں نے تجھے نمونے کے طور پہ رکھ لیا ہے، میں قیامت کے دن اپنے سے محبت کرنے والوں کو تیرا نمونہ پیش کروں گا کہ دیکھو اگر مخلوق کی محبت میں یہ بندہ اتنا پاگل ہو سکتا ہے، اے میرے بندوں کلمہ پڑھنے والوں تم نے مجھ سے محبت کیوں نہ ایسی کی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق مولا کہ کمز لیلا بود، گوئے گشتن پہرے ہو اولا بود، کہ لوگوں کیا مولا کا عشق لیلا کے اس سے بھی کیا گزرا ہے کہ مجنون تو لیلا سے اسی محبت کرے اور ہم بندے ہو کے اپنے اللہ سے محبت نہیں کر پاتے۔ ایک حاکم میں وقت تھا، اس نے لیلا مجنون کی پادے تو نہیں، تو اس کو خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ لیلا کتنی حور پری ہوگی کہ مجنون اس کے پیچھے اتنا دیوانہ بنا ہے۔ اس سے پولیس کو کہا کہ لیلا کو میرے سامنے لاؤ میں دیکھو تو صحیح۔ اب جب لیلا آئی تو وہ تو ایک عام سی لڑکی تھی کالے رنگ کی، تو بادشاہ نے اسے کہا از دیگر خوباں تو افضو نیس سی، اے لیلا دوسری خوبصورت عورتوں سے کوئی بڑھ کر تو حسین نہیں ہے، گفت خامش کیوں تو مجنون ایسی۔ اس سے جواب دیا خاموش رہو اس لیے کہ تیرے پاس مجنون کی آنکھ نہیں ہے، اگر تو مجنون کی آنکھ سے مجھے دیکھتا تو دنیا میں مجھ سے زیادہ خوبصورت تجھے کوئی نظر نہ آتا۔ اللہ بھی ہمیں ایسی آنکھ عطا فرما دے کہ جو ہم اپنے خالق اور مالک کو ایسی محبت کی نظر سے دیکھیں کہ وہ ہمارا محبوب حقیقی بن جائے۔ ابھی خطرہ رحمت اللہ علیہ کے فارسی کے کچھ اشعار ہیں، بہت لاجواب اشعار ہیں، اس سے کوئی شک نہیں۔ فرماتے ہیں جاز تن برتی و در جانی ہنود، اے محبوب آپ نے میرے تن سے جان تو نکال لی اور خود آپ میری جان بن گئے،
درکہا دادی و درمانی ہنود، آپ نے مجھے درد تو عطا کی اور اس درد کی دوا بھی محبوب آپ خود بن گئے۔ آشکارا سینام بشگاپتی، ہم چنا در سینہ پنہانی ہنود، اے محبوب تیرے پلکوں کے تیر میں تو میرے سینے کو چیر کے رکھ دیا، اور اس چیرے ہوئے سینے میں محبوب آپ ہی تو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، اے محبوب آپ نے ناز کی تلوار سے میرے دل کی دنیا کو خراب کر دیا۔ آپ سے پہلے میرے دل میں بہت محبتیں تھیں، مال کی محبت، جمال کی محبت، دنیا کی محبت، یہ محبت، کتنی محبتیں تھیں جن سے میرا دل آباد تھا۔ آپ کی ناز کی تلوار ایسی چلی کہ میرے دل سے سب غما سوا کی محبتوں کو آپ نے نکال دیا۔ ملک دل کر دی خراب تیغ ناز، وَأَنْدَرِي وِيرَانَ سُلْطَانِي ہنود، اور اے محبوب اس ویرانے میں ابھی بھی سلطانی تو آپ ہی کی ہے، بادشاہت تو آپ ہی کی ہے۔ آپ نے میرے دل کو ویران تو کر دیا، مگر اس ویرانے کی بادشاہی بھی آپ ہی کے پاس ہے۔ اور پھر آخری بات کرتے ہیں، قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، اے محبوب آپ نے اپنے وصل کی قیمت بتائی ہے کہ دونوں جہان کی تمناؤں کو چھوڑ دو۔ قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنود، اے محبوب قیمت بڑھا دیجئے، یہ تو بڑا سستا سودا ہے جو آپ نے پیش کیا ہے۔ آپ کی خاطر دو عالم کی تمناؤں کو چھوڑ دینا کون سا مشکل کام ہے۔ تو واقعی جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ تو اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ، ان کے علاقائی زبان میں بہت پیارے اشعار ہیں، ان کے ذرا اشعار سنیے، میں کچھ ترجمہ بھی کر دوں گا اور امید ہے آپ سمجھ جائیں گے۔ فرماتے ہیں، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا سے مراد میرا، اے اللہ آپ میرا عشق بھی ہے اور آپ ہی میرے یار ہیں۔ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا دین بھی آپ ہیں اور میرا ایمان بھی آپ ہیں۔ میرا جسم بھی تو، میرا روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، وجدان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میرا درب بھی تو، میرا پرب بھی تو، میرا شرم بھی تو، میرا شان بھی تو، میرا حسن تے بھاگ سہاگ بھی تو، میرا بخت نام نشان بھی تو، میری بیسی کجل مساگ بھی تو، میری سرخی بیڑا پان بھی تو، یہ یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو، سلطان بھی تو۔ اے اللہ میری مہندی، میرا سرما، میرا مسواک، جو چیز حسن کو پڑھاتی ہے، میرا سب کچھ آپ ہیں۔ کیا محبت کا جذبہ ہوگا اس لیے انہوں نے یہ الفاظ کہے ہوگے۔ اور واقعی یہ محبت پھر انسان کو بیگانہ کر دیتی ہے مخلوق سے، اور انسان اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، شہ بے خودی نے عطا کیا مجھے اب لباس پرہنگی، کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنی محبت میں وہ مقام دیا کہ اب میرے جسم پہ کپڑا نہ بھی ہو تو مجھے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ شہ بے خودی نے عطا کیا مجھے اب لباس پرہنگی، نہ خرد کی بقیہ گری رہی، نہ جنوں کی پردہ دری رہی۔ عقل کپڑا پھٹ جائے تو اس کو سیتا ہے، بقیہ گری اس کو کہتے ہیں۔ نہ خرد کی بقیہ گری رہی، نہ جنوں کی پردہ دری رہی۔ وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس لطف عشق کا، یعنی جب اللہ نے الستو بربکم فرمایا تھا اس کے بارے میں کہتے ہیں، وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس لطف عشق کا، کہ کتاب عقل کی طاق پر جو دھری تھی سو وہ دھری ہے۔ عقل کی کتاب طاق کے اوپر دھری تھی، وہ وہی پڑی رہی، اور میں نے اپنے اللہ سے عشق کا لطف حاصل کر لیا۔ چنانچہ جب انسان کو اللہ کی محبت میں رسوخ ملتا ہے تو پھر کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ آپ دیکھیں ماں کو بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ہر وقت بچے کی باتیں کرتی ہے، ایک گھنٹہ نہیں گھنٹوں باتیں کرتی ہے، سارا دن بچے کی باتیں کر رہی ہوتی ہے، تھکتی نہیں ہے۔ موقع ملتا ہے تو بچے کی بات چھیڑ جائے گی۔ میرا بیٹا دودھ کو دودھو کہتا ہے، اس سے یوں کیا میں نے یوں کیا،
میرا بیٹا یوں کرتا ہے، میرا بیٹا وہ کرتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو بچے کا تذکرے سوا اور کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ یہی حال بندے کا ہو جاتا ہے کہ جب اس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے تذکرے کے سوا اس کو کچھ اچھا ہی نہیں لگتا۔ ماں بیٹے کا نام لیتی ہے نا تو اس کو اپنے منہ میں مٹھاس محسوس ہوتی ہے، ایسے ہی بندے کی کیفیت ہو جاتی ہے، وہ اللہ کا نام لیتا ہے اسے اپنے منہ میں مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ اس اللہ کے نام میں پتہ نہیں کیا شیرینی ہے کہ بندہ یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے میرے منہ کے اندر مٹھاس آ گئی۔ چنانچہ شبلی رحمت اللہ علیہ بدر گزرے ہیں، ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کے سامنے جب کوئی بندہ اللہ کا نام لیتا تھا وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے اور گڑ کی ڈلی نکال کے اس بندے کو کھانے کے لیے دیتے تھے۔ اس زمانے میں یہی کینڈی تھی، یہی سویٹ تھی، یہی سب کچھ تھا، گڑ کی ڈلی۔ لوگ حیران ہوتے کہ ان کے سامنے جو اللہ کا نام لیتا ہے یہ کھانے کے لیے گڑ کیوں دیتے ہیں؟ ایک بندے نے پوچھ لیا، شبلی آپ کے سامنے جو اللہ کا نام لیتا ہے آپ مجھے کھانے کے لیے گڑ کیوں لیتے ہیں؟ تو فرمانے لگے جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے میں اس کو شیرینی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں؟ اس منہ سے میرے اللہ کا نام نکلا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے منہ کو شیرینی سے بھر دوں، مٹھائی سے بھر دوں۔ تو یہ محبت کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت انسان اللہ 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 ہی کرتا رہے، اتنا کرے کہ انسان کے اوپر رن کر جائے۔ خانقاہ فضلیہ میں دو بوڑھے آدمی تھے تو وہ بیٹھے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ ایک بوڑھا دوسرے کا گریبان پکڑ کے کھینچتا اور کچھ کہتا، پھر وہ اس کا گریبان پکڑ کے کھینچتا۔ اب لوگ حیران تھے کہ دونوں بہت نیک متقی آدمی ہیں اور بڑی عمر کے ہیں، بوڑھے ہو گئے اور مسجد میں بیٹھ کے یہ آپس میں کیوں الجھ رہے ہیں؟ تو ایک بندہ قریب ہوا دیکھنے کے لیے تو اس نے کیا دیکھا کہ ان دونوں میں سے ایک نے کہہ دیا تھا اللہ میرا ہے، اللہ میرا ہے۔ تو جب اس نے یہ کہا نا کہ اللہ میرا ہے تو دوسرے سے برداشت نہیں ہو سکا، اس نے اس کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑا اور کہا نہیں اللہ میرا ہے۔ اب وہ کہتا تھا اللہ میرا ہے، کبھی یہ کہتا تھا اللہ میرا ہے۔ آپ بتائیں ان دونوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کا کیا حال ہوگا؟ اللہ میرا ہے اور اللہ میرا ہے، تو محبت کی پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ انسان جب اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پڑ جاتی ہے اور محبت انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے۔ یہ دستور ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، اس زمانے میں نہ کوئی ٹریفک تھی، نہ کوئی فیکٹریاں تھیں، نہ کوئی مشینیں تھیں، نہ آواز تھی، تو مکہ مکرمہ میں سکون کی زندگی تھی۔ مگر نبی علیہ السلام پھر بھی غار حرا پر ایک ہفتے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، کھانا ساتھ لے کر جاتے تھے اور وہاں تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتے تھے۔ تو محبت انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے۔ بخاری شریف سے الفاظ ہیں ثم حبط الیہ الخلا، نبی علیہ السلام کو تنہائی اچھی لگتی تھی۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت آئے گی تو ہمیں بھی پھر تنہائی اچھی لگے گی۔ پھر بندے کا دل چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کے ساتھ رہے، تو بندہ اللہ کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتحب ان اسکن معک فی بیتک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں؟ اب موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے عاشق تھے، محب تھے۔ جب انہوں نے یہ پیغام سنا فخر للہ ساجدا، رج کھا کے گر گئے۔ جب طبیعت سنبھلی تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کیف تسکن معی فی بیتی، اے اللہ آپ میرے ساتھ میرے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انا جلیس مع من ذکرنی، اے موسیٰ علیہ السلام جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں، وہ جتنی دیر ذکر کر رہا ہوتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو جب محبت کے وجہ سے انسان کا دل چاہے کہ اللہ کے ساتھ وقت گزاروں تو سالک ذکر کرتا ہے ایسے جیسے وہ اللہ کے ساتھ وقت گزار رہا ہو۔ دیکھیں ہم اپنے محبوب کو دیکھ تو سکتے نہیں، جسمانی کو آپ پہ مل تو دنیا میں سکتے نہیں، تو پھر ہم عاشق اگر ہیں تو اپنا وقت کیسے گزاریں؟ پھر اللہ کا نام کا تذکرہ کر کے اپنے دل کو تسلی دے۔ چنانچہ شاعر کہتے ہیں عید مجنوں راہ رکھے صحرا نور، درمیان پادیا پر نشستہ فرد۔ ایک مسافر نے دیکھا کہ صحرا میں ایک جگہ مجنوں بیٹھا ہوا ہے، کرتا صفحے ریگ انگشتہ قلم، اس نے ریت کو تو صفحہ بنایا ہوا ہے اور اپنی انگلی کو اس سے قلم بنایا ہوا ہے، می زند پائش کے خونی کی رقم، اور وہ بیٹھا ہوا اس ریت کے اوپر کچھ لکھ رہا ہے۔
لکھتا ہے پھر مٹا دیتا ہے، پھر لکھتا ہے پھر مٹا دیتا ہے۔ تو وہ بندہ قریب ہوا اور اس نے کہا گفت اے مجنون شیدا چیز سہیں، اے مجنون تو یہ کیا کر رہا ہے؟ می نویسی نامہ بہرے کی سہیں، تو کس کے نام بیٹھا ہوا خط لکھ رہا ہے کہ تو نے ریت کو اپنا صفحہ بنا لیا اور اس کے اوپر خط لکھتا ہے اور پھر مٹا دیتا ہے، پھر لکھتا ہے پھر مٹا دیتا ہے۔ گفت مشق نام لیلا می کنم، مجنون نے جواب دیا کہ دیکھے میں تو اپنی محبوبہ کا نام بار بار لکھ رہا ہوں، خاطر خدرات تسلی می لہم، اس کا نام لکھنے سے مجھے تسلی ہو جاتی ہے، میں بار بار محبت سے اس کا نام لکھتا ہوں اور اپنے دل کو تسلی دے دیتا ہوں۔ کیوں میسر نیست من را کام عشق بازی می کنم با نام، کیونکہ مجھے اپنے محبوب حاصل تو نہیں اس کی ملاقات، لہذا میں اس کے نام سے لکھ لکھ کے اپنے دل کو بیٹھا تسلی دے رہا ہوں۔ یہی حال مومن کا ہے کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ تو سکتا نہیں، ملاقات تو ہو نہیں سکتی، تو وہ اپنے دل کو تسلی کیسے دے؟ تو ہمیں فرمایا ہمارے بزرگوں نے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، جتنا اللہ 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 کرتے رہو گے دل کو تسلی ملتی رہے گی اور دل کو سکون آ جائے گا۔ اب اس سے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ لوگ اللہ اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ذکر کرنا چاہیے سبحان اللہ الحمدللہ، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ اللہ کا ذکر بھی محب کو مزہ دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی حرف ندا لگانا ضروری ہے، یا اللہ کہیں، حرف ندا لگانا ضروری نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یوسف ایھا الصدیق، تو یوسف سے پہلے اللہ نے کوئی نا اللہ لفظ نہیں لگایا، صرف یوسف کہا۔ تو جہاں محبت کا معاملہ ہوتا ہے وہاں بندہ صرف اللہ کہتا ہے تو وہ گویا اپنے محبوب کو پکار رہا ہوتا ہے، اس کو تسلی مل جاتی ہے۔ اب جن کو محبت نہیں ان کو اللہ کا نام پڑھنے سے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ میرا واسطہ پڑ گیا ایک دفعہ غیر متعلق سے، مجھے کہنے لگا پیر صاحب آپ تو اللہ اللہ کرنے کے سوا کوئی کام نہیں، تو میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا خدا کے واسطے قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہی گواہی دے دینا کہ اللہ اس بندے کو دنیا میں اللہ اللہ کرنے کے سوا کوئی کام ہی نہیں تھا، میرا کام بن جائے گا۔ اس کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، ہر وقت اللہ اللہ کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ دل میں محبت ہوتی ہے تو بندہ یہ نام بار بار لیتا ہے، ورنہ تو توفیق ہی نہیں ہوتی، منہ سے نام ہی نہیں نکلتا۔ مجھے کہنے لگا جی آپ اللہ اللہ جو کرتے ہیں اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے، مطلب پتہ یہ نہیں بنتا، بس ہم تو اللہ کے نام کے عاشق ہیں، ہم اللہ کے نام کو رٹتے رہیں گے۔ پھر کہنے لگا کہ اچھا کہیں اللہ کے نام تو ذکر کرنے کا حکم ہے؟ کا بالکل حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر اپنے رب کے نام کا۔ میں نے کہا بتاؤ رب کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ۔ میں نے کہا پھر دیکھو اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے یا نہیں؟ کہنے لگا اچھا کوئی اور آیت بتائے۔ میں نے کہا اللہ فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی حسہ، اور اس سے ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے نام کا، تو اللہ کے نام کا ذکر کیا جانا مسجد میں قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اچھا جی آپ بار بار اللہ 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 کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوتی، حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک کہ دنیا میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ نہیں کہا، 2 مرتبہ فرمایا، 2 مرتبہ فرمایا نا، حتی یقال فی الارض اللہ اللہ۔ میں نے کہا اب بھی یہی کرتے ہیں کہ بیٹھتے ہیں تو اللہ 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 اللہ، جو کہ حدیث میں آیا ہے اللہ 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 کہتے رہتے ہیں حدیث کے مطابق۔ اس میں آپ کو کیا جو ہے وہ مشکل ہے؟ لیکن لگا جی آپ باتیں بہت کرتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون۔ اب وہ ترجمہ تو سمجھتا تھا، غصہ اس کو بڑا آیا مگر خاموش ہو کے چلا گیا ایک طرح سے۔ تو بھئی یہ تو محبت کا معاملہ ہے، ہمیں ہمارے محبوب کا نام اچھا لگتا ہے، ہم اس نام کو رٹیں گے اور دن رات رٹیں گے۔ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ہمارا تعلق ہے نا اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی تعلق پہ زندہ رکھے اور اسی تعلق پہ اللہ ہمیں موت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اسی تعلق پہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں پہلے ذکر اس میں ذات کے اسباق کروائے جاتے ہیں، 7 اسباق اس میں ذات کے ہیں، قلب روح سر خفی اخفا
نفس اور قلبیہ، یہ 7 لطائف ہیں، اس پر اللہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ سالک کا دل ہر طرف سے ہٹ کٹ کے اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مشائخ نے تحلیل کے اطلاق رکھے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں نفی اثبات۔ لا الہ نفی ہے اور الا اللہ اثبات ہے، تو نفی اثبات بن گیا۔ اور یہ نفی اثبات جو ہے یہ ایسے ہے کہ جیسے دل کے اوپر جو اللہ اللہ کے کہنے کی وجہ سے کچھ کیفیات تھی نا، ان کو بھی مٹا دیتا ہے، بالکل دل کو صاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے یہ کلمہ بہت بھاری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کی کہ یا اللہ، میں آپ کا کلیم ہوں، آپ مجھے کوئی ایسا تحفہ دے کہ جو انوکھا ہو۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ اللہ یہ تو ساری مخلوق پڑھتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم، اگر اس ایک کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں 7 زمین 7 آسمانوں کو رکھ دیا جائے تو کلمہ ان سب سے زیادہ بھاری ہو جائے۔ تو کلمہ 14 طبق سے بھاری ہے۔ وجہ کیا ہے کہ کلمے میں اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بندہ قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، اس کے 99 رسر گناہوں کے ہوں گے اور اس کے مقابلے میں نیکیاں تھوڑی سی ہوں گی۔ تو پھر فرشتہ کہے گا اس سے اگر کوئی اور عمل ہے تو وہ بھی لے آؤ۔ تو ایک چھوٹی سی پرچی، چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، وہ اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا، اور وہ اتنا بھاری ہوگا کہ 99 گناہوں سے زیادہ بھاری ہوگا، اور وہ بندہ جنت جانے کے قابل بن جائے گا۔ تو جب کہا جائے گا جی کہ کاغذ پر کیا لکھا ہے کہ یہ اتنا بھاری نکلا، اس کاغذ پر اس نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ عمل لکھا ہوگا۔ علماء نے کہا کہ یہ کلمہ اتنا بھاری ہے، اس کے مقابلے میں 99 گناہوں کے بھی تھوڑے ہو جائیں گے اور کلمہ ان سے بھاری ہو جائے گا۔ چنانچہ انسان کے جسم میں گناہ کرنے والے اعضاء 12 ہیں۔ انسان کے جسم میں گناہ کرنے والے اعضاء 12 ہیں، 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں، 4 ضرب 2، 8 اعضاء تو یہ بن گئے۔ اور باقی 4 اعضاء انسان کا دماغ، انسان کی زبان، انسان کا دل اور اس کی شرمگاہ۔ 8 اور 4 کتنے ہو گئے؟ تو 12 اعضاء ہیں جو گناہ کرتے ہیں۔ اور کلمہ جو ہے اس کے 12 حروف ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا کے کتنے حرف ہیں؟ 2، الہ کے حرف ہیں 3، اور اللہ کے بنے 3، اور اللہ کے بنے 4۔ تو 4 اور 6 10 اور 2 12۔ تو لا الہ الا اللہ کے 12 حروف بنتے ہیں۔ تو جو بندہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے گا، اللہ اس کے 12 اعضاء کے گناہوں کو معاف فرما لیں گے۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، انسان کے سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے گا، اس کے 12 حروف کے صدقے اللہ تعالیٰ پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور کلمے کے الفاظ گنے جائیں تو یہ 7 بنتے ہیں۔ لا ایک لفظ، الہ دوسرا، الا اللہ یہ 4 ہو گئے، اور آگے محمد رسول اللہ 3 وہ۔ تو 4 اور 3 الفاظ کتنے بنے؟ تو کلمے کے الفاظ 7 بنتے ہیں۔ اور جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لہا 7 ابواب، اس کے 7 دروازے ہوں گے۔ تو 7 دروازے اس کے اور 7 الفاظ کلمے کے۔ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے، ایک ایک لفظ کے بدلے اللہ ایک ایک دروازے کو بند کر دیتے ہیں، لہذا کلمہ کو انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ ایک صحابی تھے دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ، بنو کلب قبیلے کے یہ امیر تھے، اور ان کی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اسلام قبول کرنے کی نیت سے۔ اللہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر میرے محبوب کو اطلاع دے لو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے بتایا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دہیہ کلبی آپ کے پاس آ رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دہیہ کلبی آئے اور رو رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا رو کیوں رہے؟ کہ جی میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں اور کلمہ تو میں نے پڑھ لیا ہے، رو اس سے رہا ہوں کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں تیرے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا تیرے گناہ کیا ہیں؟ ان کا جی 60 سال میری زندگی کے گزر گئے اور میں قبیلے کا سردار تھا، میں نے 60 سال اپنی من مرضی کی ظلم کیے لوگوں کے اوپر، اور زیادتی کی اور بدماشی کی اور عیاشی کی، اور میں نے اپنی زندگی انہی کاموں میں گزار دی۔
تو 60 سال کے تو گناہ ہیں اور اس کے علاوہ ایک گناہ اور ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا گناہ؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عربوں کو گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا اچھا نہیں لگتا تھا، لہذا چھوٹی بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ میں کیونکہ قبیلے کا سردار تھا، مجھے جب پتا چلتا کہ فلاں گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، میں اس گھر میں جاتا تھا اور اس چھوٹی معصوم بچی کو اٹھا کے گڑھا کھود کے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہوا ہے، اور یہ کہہ کے رونے لگ گئے کہ تیرے 60 سال کی زندگی کے گناہ الگ ہے اور 70 معصوم بچیوں کو دفن کرنے کا گناہ الگ ہے، میرا کیا بنے گا؟ تو جبریل اسلام آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دیہ قلبی کو بتا دو کہ تمہارے اس کلمہ پڑھنے کا ہمارے ہاں اتنا درجہ ہے، ہم نے 60 سال کے گناہ بھی معاف کر دیے، 70 معصوم بچیوں کے قتل کا گناہ بھی معاف کر دیا۔ اب کلمہ پڑھنے والے بندے کا معاملہ دو ہستیوں کے ساتھ ہے، ایک اللہ کے ساتھ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے اور نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ارحم الراحمین ہے اور نبی علیہ السلام کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے۔ اس تو شاعر نے کہا خدایا تو کریمی اور رسول تو کریم، سب شکر کے حسین میں آنے دو کریم۔ اے اللہ آپ بھی کریم ہے اور آپ کے حبیب بھی کریم ہے، میرا 100 مرتبہ شکر ہے کہ میرا معاملہ دو کریموں کے درمیان ہے۔ اللہ بھی کریم ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہے، تو میرا معاملہ دو کریموں کے درمیان ہے۔ اس لیے یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں یہ اللہ کو بہت پیارا، ہمارے پاس یہ بڑی نعمت ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ آج کے اس جعلی دور میں لوگوں کو کلمے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، ایمان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، معمولی باتوں پہ ایسے فکرے بول دیتے ہیں کہ ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسی بات مت کریں، ہمیشہ شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، میں آپ سے راضی ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد النبیہ وبالاسلام دینا۔ اے اللہ میں اس بات پہ راضی ہوں آپ میرے رب ہے اور نبی علیہ السلام میرے رسول ہیں اور اسلام میرا دین ہے، میں اس بات پہ بڑا خوش ہوں اور بڑا راضی ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح خاوند بیوی سے نکاح کرتا ہے نا، ایجاب و قبول ہوتا ہے، پھر اس کے بعد خاوند اپنی دلہن کو اپنے گھر لے آتا ہے، بالکل اسی طرح یہ کلمہ بھی ایجاب و قبول کی مانند ہے۔ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ ایک گہرا رشتہ جوڑ لیتا ہے، پھر اللہ اپنے اس بندے کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اس کی دنیا سے رخصتی ہوگی تو یہ بندہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ جیسے خاوند اپنے گھر میں سیٹ جو ہے وہ سجاتا ہے اور دلہن کو لاتا ہے خوشی خوشی سے، اللہ اس کلمہ پڑھنے کی برکت سے اپنے بندے کو دنیا سے جب وہ فوت ہوگا تو خوشی خوشی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ نے مومن کے ساتھ ایک سودا کر لیا، ایک ڈیل کر لی۔ ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب اللہ نے بندے کو خرید لیا ہے، اب آپ فروٹ خریدیں یا سبزی خریدیں تو گھر لے کے آتے ہیں نا اس کو، کیونکہ آپ نے تو خریدی ہوتی ہے۔ اب اللہ نے جب بندے سے اس کے جان اور مال کو خرید لیا تو اللہ اپنے ستے کو کہاں لے کے جائیں گے؟ جنت میں لے کے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے بندے کو خریدا ہے۔ اس پر کسی شاعر نے عجیب شعر لکھا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ میری پیدائش سے پہلے تقدیر میں جو ہونا تھا وہ آپ نے لکھ لیا، آپ کو پتا تھا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا گناہ کرنے ہیں، پھر اس کے باوجود آپ نے فرمایا میں نے مومن سے اس کے جان اور مال کو خرید لیا۔ تو بعلم ازل مرادی دی، اے اللہ تو اپنے ازلی علم کے ساتھ مجھے دیکھتا ہے، دیتی آہ کے بعیب بخریدی، اللہ آپ نے مجھے میرے عیبوں کے ساتھ دیکھا اور پھر آپ نے مجھے خرید لیا۔ تو بعلم ومن بعیب ہما، اللہ تو وہی علم والا اور وہی عیب والا۔ رد مکن آج یہ خود پسند دی تھی، اللہ رد نہ کر اس چیز کو جس کو آپ نے خود پسند کر لیا۔ جب آپ پسند کر کے خرید چکے ہیں آپ وہی علم والے
اور میں وہی ایپ ہوں والا. اللہ تو مجھے رد نہ کر، آپ نے خود پسند کیا ہے اور خود سادہ کیا ہوا ہے. تو واقعی بات تو ایسی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی اپنے کلمہ بندوں کے اوپر رحمت بہت ہوتی. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم فرماؤں گا. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں پر اتنا رحم فرمائیں گے، ایمان والوں پر، کہ بندوں کے وہم و گمان سے بھی زیادہ. حضرت قاری و طیب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر کتنا رحم فرمائیں گے، اتنا رحم فرمائیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ شیطان بدبخت بھی سر اٹھا کر دیکھے گا، اگر اتنے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیا گیا تو شاید مجھے بھی معاف کر دیا جائے. اتنا اللہ اپنی رحمت کا اظہار فرمائے.